بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم سمود تاریخ کی ایسی قوم تھی جس کو خدا نے اونٹنی جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ یہ اونٹنی دنیا کی سب سے بڑی اونٹنی تھی۔ انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کیوں کیا اور آسمان سے وحشت ناک آوازیں کیوں بلند ہوئی؟ اس قوم کا کیا انجام ہوا؟ آج ہم آپ کو قرآن مجید کی آیات اور روایات کی روشنی میں قوم سمود کے بارے میں ساری معلومات دیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے عرصہ دراز کے بعد حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود پر مبعوث رسالت ہوئے۔ یہ قوم سمود بن عابد بن ارم بن سام بن نوح کی اولاد سے تھی اور حضرت ہود علیہ السلام کے چچا زاد بھائیوں پر مشتمل تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو عاد اولا اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو عاد ثانی کہتے ہیں۔ عاد اور سمود چچا زاد بھائی تھے۔ جس وقت عاد اولا پر عذاب نازل ہوا تھا اس وقت عاد ثانی یعنی قوم سمود مقام حجر میں مقیم تھے جو حجاز اور شام کے درمیان واقع ہے۔ جب قوم عاد بالکل تباہ و برباد ہو گئی اور ان کی ساری زمینیں خالی ہو گئیں تو قوم سمود نے اس پر قبضہ کر کے اسے آباد کیا۔ قوم سمود کے لوگوں کی عمریں 600 سال اور زیادہ سے زیادہ 1000 سال کی ہوتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام 16 سال کی عمر میں رسول ہونے کے بعد سے 120 سال تک ان میں تبلیغ کرتے رہے، لیکن انہیں اس مقصد میں کوئی خاص کامیابی نہیں ملی اور چند افراد کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ قوم سمود بہت سرکش تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام جب ان کی سرکشی سے عاجز آ گیا تو انہوں نے کہا میں تم سے عاجز آ چکا ہوں اور اب تبلیغ کا آخری فیصلہ چاہتا ہوں۔ تو قوم سمود نے کہا اگر تم اپنی تبلیغ پر ڈٹے ہوئے ہو تو عید کے دن ہماری عیدگاہ آ کر ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، معجزہ دکھا کر اپنی نبوت سے مطمئن کیجیے گا۔ بالآخر عید کے دن سب جمع ہو گئے۔ ان لوگوں کے سردار چندو بن عمر بن جواز نے اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد کہا اے صالح اگر تم اس بہت بڑے پہاڑ جس کا نام طیبہ ہے اس سے ایسی اونٹنی پیدا کر دو جو سرخ رنگ کی ہو اور اس کی پیشانی سیاہ ہو، بدن پر بڑے بڑے بال ہو، 10 ماہ کی گوبن ہو اور کم از کم 1 میل لمبی ہو، اور یہ کہ پیدا ہوتے ہی بچہ دے اور اتنا دودھ ہو کہ ہم سب اس سے سیر ہو سکے، اور اس سے جو بچہ پیدا ہو وہ بالکل ماں جیسا ہو، تب ہم تمہاری تصدیق کریں گے اور تم پر ایمان لائیں گے، اور اگر تم ہماری یہ شرط پوری نہ کر سکے تو ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھی طرح وعدہ کرو کہ اگر تمہارے کہنے کے مطابق اونٹنی پیدا ہو گئی تو تم ضرور ایمان لاؤ گے۔ اگرچہ تم نے جو بات کہی ہے ہمارے لیے بہت دشوار ہے لیکن ہمارے خدا کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم جو وعدہ کر رہے ہیں وہ اٹل ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے خدا سے اونٹنی پیدا ہونے کی درخواست کی کہ اس پہاڑ کے بدن سے اونٹنی پیدا فرما دے۔ ابھی حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کے آخری الفاظ ہی ختم نہیں ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ پہاڑ میں تھرتھری پیدا ہوئی اور ایک بہت ہی شدت کے ساتھ آواز برآمد ہوئی۔ اس کے بعد پتھر شکافتن ہوا اور اونٹنی پہاڑ کے بدن سے باہر نکل آئی اور فوراً گھاس چکنے لگی، اور لوگ جو اپنی آنکھوں سے اس عجیب و غریب واقعے کو دیکھ رہے تھے سخت حیران ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اے صالح اس اونٹنی کے بدن سے جو بچہ ہے اسے ابھی پیدا ہونا چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی ابھی پیدا ہو جائے گا۔ چنانچہ اسی وقت پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کے گرد گھومنے لگا۔ یہ دیکھ کر ان کے سردار چندو ابن عمر مومن ہو گیا اور اس کے ساتھ 70 میں سے 5 اور ایمان لائے۔ سالوی کے بیان کے مطابق اس معجزے کو دیکھنے کے بعد تقریباً تمام قوم سمود کے نمائندے ایمان لانے پر آمادہ ہو گئے تھے، لیکن زواب بن عمرو بن عبیدہ نے زحمت کی اور کہا کہ اے قوم سمود اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، جو کچھ تم نے دیکھا ہے یہ ایک جادو ہے جو صالح علیہ السلام نے کیا ہے۔ ان لوگوں کے اس قسم کے بیانات سے قوم صالح ایمان لانے سے معذرت ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی لمبائی 1 میل اور چوڑائی 120 گز تھی، اس سے کہ تمام جانور ڈرتے تھے۔ وہ جب کنویں پر پانی پینے کے لیے آتی تھی تو سارا پانی پی جاتی تھی، اس لیے لوگوں کو زحمت ہوتی، لہٰذا فیصلہ یہ ہوا کہ ایک دن کنویں سے یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن وہ لوگ انسان اور باقی حیوان پئیں گے جو اس سرزمین پر آباد ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا رہا یہاں تک کہ 30 سال کی مدت گزر گئی۔ یہ اونٹنی جب اس کنویں پر آتی تھی جو ایک روایت کی بنا پر 20 قامت انسانی گڑھا تھا،
یعنی بے انتہا گہرا تھا، تو اس کا پانی منہ تک بھر جاتا تھا اور یہ اونٹنی سارا کا سارا پانی پی لیتی تھی۔ پھر وہ جتنا پانی پیتی تھی اتنا ہی دودھ دیا کرتی تھی، جس سے قوم سمود کے 7ویں قبیلے سیراب ہوا کرتے تھے اور اس سے مکر نکالتے تھے اور مختلف قسم کی تجارتیں کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بالوں سے دوسرے ممالک میں خرید و فروخت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ کافی مال و دولت اسی اونٹنی کے ذریعے سے فراہم کر لیا۔ تاریخ سے واضح ہوتا ہے کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے متعلق قوم سمود میں 2 قسم کے خیال والے لوگ پیدا ہو گئے تھے۔ ایک وہ لوگ جن کا شمار عوام میں تھا اور وہ اس اونٹنی سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی سنوار رہے تھے، اور ایک وہ لوگ تھے جو اس علاقے میں پہلے سے برسر اقتدار تھے اور مال و دولت کی فراوانی انہیں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے فائدہ اٹھانے کی طرف متوجہ نہ ہونے دیتی تھی، اور وہ اس کے وجود کو برداشت کرنے کو تیار نہ تھی۔ انہیں یہ خیال تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے جو فائدہ عوام حاصل کر رہے ہیں، انہی فوائد کی وجہ سے وہ ہمارے اقتدار کو اس طرح تسلیم نہیں کرتا جس طرح کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ برسر اقتدار طبقے کو پریشانی یہ بھی تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی وجہ سے ان کے تمام جانور آبادی سے جنگل کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ وہ اس سے خوف کھاتے تھے، اور ایسا بھی ہوا کہ بہت سے جانور ڈر کے مارے مر گئے۔ اس علاقے میں ایک عورت برسر اقتدار تھی جس کا نام انیزہ بنت انم بن مقلدہ تھا، اور اس کی ایک سہیلی تھی جس کا نام صندوق تھا۔ دونوں کا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ اسی دوران حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو باخبر کیا کہ اسی مہینے میں ایک شخص پیدا ہوگا جو اونٹنی کو قتل کر دے گا۔ اس خبر سے عوام بہت پریشان ہو گئی، چونکہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس کا انجام میں نزول عذاب کا بھی حوالہ دیا تھا۔ ان لوگوں کو ایک تو عذاب سے خوف تھا، اور دوسرا یہ بھی پریشانی تھی کہ اگر اونٹنی قتل ہو گئی تو جو فائدہ ہم اس سے حاصل کر رہے تھے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اسی مہینے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ادر تھا۔ یہ ایک حرامی تھا۔ جب اس کی عمر 20 سال کی ہوئی تو اس نے تیر اندازی میں بہت مہارت حاصل کر لی۔ اس کے دل میں بھی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کا خیال پیدا ہوا، اور اس نے اس خیال کو پروان چڑھایا۔ اس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، یہاں تک کہ اس کا رابطہ وہاں کی انیزہ نامی عورت سے ہو گیا۔ یہ شخص وہاں آنا جانے لگا۔ انیزہ کے دل میں بھی اونٹنی کو قتل کرنے کے جذبات پرورش پا رہے تھے کہ اسے ایک مضبوط ہمنوا مل گیا، جس سے اس نے یہ سمجھ لیا کہ اب کامیابی آسانی سے حاصل ہو جائے گی۔ قدر کا ایک دوست تھا جس کا نام مصد عقیم تھا۔ یہ دونوں ایک ایک عورت پر عاشق تھے۔ خود قدر کی معشوقہ کا نام قتم اور مصد عقیم کی معشوقہ کا نام اقبال تھا۔ یہ چاروں شب ایک مقام پر جمع ہو کر شراب پیتے تھے اور عیش و عشرت کیا کرتے تھے۔ انیزہ نے دونوں عورتوں کو قتم اور اقبال کو بلا کر ان سے کہا کہ تم دونوں ہمارا ایک ضروری کام کر دو۔ انہوں نے پوچھا کون سا کام؟ انیزہ نے کہا کہ صالح کی اونٹنی کو قتل کرنا ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ آج رات جب قدر اور مصد تمہارے پاس آئے تو تم ان سے کہو کہ ہم تمہیں اس وقت تک ہاتھ نہیں لگا دیں گے جب تک تم صالح کی اونٹنی کو قتل کر کے نہ آؤ۔ تو انہوں نے کہا بہتر ہے۔ چنانچہ جب رات ہوئی اور ان دونوں عورتوں کے پاس قدر اور مصد آئے تو ان میں سے ایک نے کہا ہمیں پانی کی سخت تکلیف ہے، اگر کوئی مہمان آ جائے تو ہم اسے پانی بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ آج صالح کی اونٹنی کی پانی پینے کا دن تھا، ہمیں ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہو سکا۔ دوسری نے کہا کہ کاش کوئی مرد ہوتا جو اسے قتل کر کے سارے قوم کا دل ٹھنڈا کر دیتا۔ یہ سن کر یہ دونوں بولے یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم اسے قتل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں باہر گئے اور انہوں نے اپنے ساتھ کچھ اور دوستوں کو ساتھ لیا۔ یہ ٹوٹل 7 آدمی تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ 7 آدمی اس راہ میں چھپ گئے جس طرح سے وہ اونٹنی پانی پینے کے لیے جایا کرتی تھی۔ جب یہ اونٹنی پانی پینے میں مصروف ہوئی تو اس وقت ان لوگوں نے اس پر حملہ کیا۔ پہلے ایک پاؤں پر تیر مارا، پھر تلوار چلائی، پھر دوسرے پیر پر تلوار مار دی، جس کی وجہ سے وہ منہ کے بل گر گئی۔ پھر تمام علاقے والے اس پر پھٹ پڑے اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کا گوشت آپس میں تقسیم کر لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جب قتل کر دی گئی تو اس کا بچہ بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اطلاع ملی تو وہ پہاڑ پر تشریف لے گئی۔ بچے نے جو ہی حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا تو وہ آنسوؤں سے رونے لگا اور 3 مرتبہ ماں کا حوالہ دیکھ کر چیخ ماری۔
حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، اونٹنی کا بچہ 3 مرتبہ چیخا ہے، اب 3 ہی دن کی مہلت تمہارے پاس ہے، 3 دن کے بعد تم پر عذاب کا نزول شروع ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی سورہ ہود آیات نمبر 65 میں ارشاد ہوتا ہے، پورے 3 دن تک اپنے گھروں میں جس نعمت سے چاہو استفادہ حاصل کرو، اور جان لو کہ ان 3 دن کے بعد عذاب الہی آ کر رہے گا۔ اونٹنی کے بچے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس پہاڑ کے شگاف سے اس کی ماں پیدا ہوئی تھی، یہ اسی میں جا کر غائب ہو گیا، لیکن بعض نے کہا کہ ان لوگوں نے ماں کو قتل کرنے کے بعد اس کے بچے کو بھی قتل کر ڈالا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، تم لوگوں نے خدا کی مخالفت میں حد کر دی، لہٰذا اب عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صالح علیہ السلام نے جب لوگوں کو عذاب سے ڈرایا تو کوئی یقین نہیں کر رہا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سچ کہتا ہوں۔ تم لوگوں نے کہا، پھر اس پہ عذاب کی علامتیں بتا دو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہوگی کہ ایک دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، پھر دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے، پھر تیسرے دن سیاہ ہوں گے، اس کے بعد عذاب نازل ہوگا۔ پھر ایسے ہی ہوا، ایک دن ان کے چہرے زرد ہوئے اور دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہوئے، جس سے لوگ بہت گھبرائے اور رونے پیٹنے لگے، اور تیسرے دن ان کے نجس چہرے بالکل سیاہ ہو گئے۔ جب عذاب کے نمایاں آثار پیدا ہو گئے تو حضرت صالح علیہ السلام اپنے ایمانداروں کو ہمراہ لے کر شام سے فلسطین کی طرف چلے گئے اور وہیں مقیم رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا۔ ایک ایسی آواز آسمان سے آئی کہ اس نے ان لوگوں کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور یہ سب کے سب مر گئے۔ قرآن مجید کی سورہ ہود آیات نمبر 67 اور 68 میں ارشاد ہوتا ہے، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا چیخنے، پس وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اونتے منہ گرے ہوئے، گویا کہ نہ رہے تھے وہ ان گھروں میں۔ خبردار، بے شک قوم سمود نے کفر کیا اپنے رب سے، خبردار دوری ہے سمود کے لیے۔ اس کے بعد آسمان سے آگ برسی تھی اور سب کو جلا کر خاک سر کر دیا تھا۔